السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان روزانہ مانتے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حسب معمول استاد محترم جب کسی بھی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ دعوت میں شریک کرتے ہیں اور ان تمام پروگرامز کے متعلق بریفنگ دیتے ہیں کہ آخر انسان دنیا کے معاملات میں کس قدر ترقی پذیر ہوتا ہے۔ بار کیف سنو نیوز لاہور پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے سفر پذیر ہوئے تو گاڑی حسب عادت سلیم صاحب ہی چلاتے ہیں، کیونکہ استاد محترم پروگرامز کے لیے کچھ مواد اکٹھا کر لیتے ہیں اور ہم جیسے طلباء سفر کا لطف اور استاد صاحب کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ اتنی ہی دیر کے بعد بالآخر ہم سنو نیوز لاہور کے دفتر میں جا پہنچے۔ جس شخصیت نے اپنی زندگی دوسروں کے کردار کو سنوارنے میں گزار دی، آج وہی شخصیت خود ایک نئے انداز سے سنوار دیے گئے۔ پروگرام سے قبل تمام مہمانان گرامی جو کیمرے کی زینت بنتے ہیں، سب سے پہلا مرحلہ ان کو زینت بنانا ہوتا ہے۔ خود کو سنوارنا اور نفاست کے مرتبے پر فائز ہونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ لاہور کی روح پرور شام اور سنو نیوز کا مہمان روم گویا روشنی اور سکون کا حسین امتزاج معلوم ہو رہا تھا۔ جب کوئی رہنما اپنے قافلے کو منزل کی سمت روانہ کرنے سے پہلے نقشہ مرتب کرتا ہے اور کچھ اہم نکات کو ترتیب دیتا ہے، ویسے استاد محترم اپنی فکر اور سوچ کو کاغذ پر اتار رہے تھے۔ استاد محترم کا رویہ ایسا ہے جیسے ایک والد اپنے بچوں کے ساتھ رکھتا ہے، محبت بھرا، ہمدردی سے لبریز اور خلوص سے معمور۔ علم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عمل کے ذریعے دلوں کو جیت لیتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ایک نئے سورج کے طلوع کی مانند ہوا، جسے روشنی بکھیرتی ہوئی لائٹ چلی تو منظر جگمگا اٹھا۔ اینکر حضرات باوقار انداز میں اپنے سوالات کے ذریعے ماحول کو علمی و فکری رنگ دے رہے تھے۔ ان کے سوالات عام گفتگو نہ تھے بلکہ ایسے تیر تھے جو فکر کی گہرائیوں کو چھوتے اور ذہنوں میں نئے دریچے کھولتے تھے۔ یوں لگتا ہے کہ اسٹوڈیو دو دنیاؤں کا حسین امتزاج ہے، ایک جو سامنے ہے جہاں گفتگو، علم، روشنی اور اثر انگیزی اپنے جوبن پر ہے، اور دوسری جو پردے کے پیچھے ہے جہاں خاموش محنت، پسینہ، جوش و جذبہ اور لگن ہر لمحہ سرگرم ہے۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ اختتام پر جب ہم نے ایک دوسرے سے الوداعی جملے کہے، ہاتھ ملائے، مسکراہٹوں کے ساتھ تصاویر بنائی تو لمحہ وقت کے کینوس پر ہمیشہ محفوظ ہو گیا ہو۔ کہوں کہ بعد گشت، ادب کی خوشبو اور استاد محترم کی شخصیت کا اثر، سب نے مل کر ایک ایسا نقش چھوڑا جو یادوں کے افق پر روشن رہے گا۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ سمجھو وہاں پھلدار شجر کوئی نہیں ہے، وہ صحن کے جس میں کوئی پتھر نہیں گرتا۔